شام کا اندھیرا گاؤں کی کچی سڑکوں پر گہرا ہو رہا تھا۔ شیر خان کی جیپ کے پہیے دھواں اڑاتے ہوئے حویلی کی طرف رواں دواں تھے۔ آج کا شکار کامیاب رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک مستقل سنجیدگی طاری تھی۔ وہ شیر خان تھا، خان فیملی کا سب سے بڑا بیٹا۔ باپ کی وفات کے بعد ہر ذمہ داری کا بوجھ اسی کے کاندھوں پر تھا۔ زمینیں، کاروبار، ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں، یہاں تک کہ دادا دادی کی دیکھ بھال بھی اسی کے ذمہ تھی۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ پختہ اور روبدار تھا۔ اچانک جیپ کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں سڑک کے کنارے بیٹھا ایک سرخ وجود نظر آیا۔ ایک جھٹکے سے جیپ رکی، گرد و غبار کا ایک بادل اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے آنکھیں سکیڑی۔ رات کے اس بحر ویران سڑک پر ایک دلہن، وہ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے سسک رہی تھی۔ شیر خان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ بھاری قدموں سے جیپ سے اترا۔ اس کے شکار والے بوٹوں کی آواز کچی مٹی میں ابھری تو لڑکی نے سہم کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سوجی ہوئی تھیں، چہرہ وحشت زدہ تھا۔ کون ہو تم؟ شیر خان کی گرجدار آواز نے خاموشی کو چیرا۔ لڑکی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، اور اس لباس میں رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک سرد تفتیش تھی۔ لڑکی جس کا نام حالہ تھا اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر زور زور سے رو دی۔ شیر خان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ گاؤں کے رسم و رواج اور عزت و غیرت کے معاملات کو خوب سمجھتا تھا۔ اچھا، اس کی آواز میں اب برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ تو یہ کہانی ہے، محبت کے جال میں پھنس کر ماں باپ کی عزت کو تباہ و برباد کرائی ہو؟ اس کا ایک ایک لفظ نشتر کی طرح حالہ کے دل میں اترا تھا۔ اس کے رونے کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے، وہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں بولی۔ خاموش، شیر خان دھاڑا۔ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کرتی ہو تم لڑکیاں ایسی غلطیاں جس پر پوری زندگی پچھتانا پڑے؟ حالہ نے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ شخص کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ چلو اٹھو میرے ساتھ، اس نے حکم دیا۔ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے مرنا ہے۔ کہاں چھوڑ کر آتا ہوں تمہیں؟ شیر خان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی، وہ پہلی بار چیخے۔ میں گھر جاؤں گی تو بابا مجھے جان سے مار ڈالیں گے، میرا بھائی مجھے سیدھا قبر میں اتارے گا۔ شیر خان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو تمہیں گھر سے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے حالہ کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنا چاہا، لیکن حالہ نے اپنی پوری قوت سے مزاحمت کی۔ نہیں چاہوں گی میں، مجھے چھوڑ دو، مجھے یہیں مرنے دو۔ شاید جو ان بیچارے ماں باپ کی بچی کچھ عزت رہ گئی ہو وہ بچ جائے۔ شیر خان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ ایک دفعہ سے پھر چلائی تھی۔ خاموش۔ اسی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا، جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ آنسو اور وحشت ایک ساتھ اس کے چہرے پر جم گئے۔ شیر خان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھتی ہو گاڑی میں یا نہیں؟ حالہ کانپ رہی تھی، اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس نے دھوکہ دیا۔ ہاں، وہ دھوکہ دے گیا۔ شیر خان کی آواز میں بے رحمی تھی۔ اور وہ واپس نہیں لوٹے گا تمہیں یہاں لینے کے لیے۔ بیٹھو گاڑی میں، کہہ رہا ہوں میں۔ اس نے حالہ کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ حالہ کو لگا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اسے زبردستی جیپ کی اگلی سیٹ پر بٹھایا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ جیپ ایک بار پھر دھواں اڑاتی ہوئی روانہ ہوئی۔ خاموشی پر صرف حالہ کی سسکیوں کا راج تھا۔ شیر خان کا دھیان سڑک پر تھا، لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی سمت چل رہا تھا۔ وہ باپ کی دشمنی میں موت کو یاد کر رہا تھا، جس کے بعد اس نے خاندان کو سنبھالا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ عزت کے معنی جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب یہ داغدار ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے ترچھی نظروں سے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ آنسو نے اس کا چہرہ، میک اپ سب خراب کر دیا تھا۔ وہ ایک برباد شدہ گڑیا لگ رہی تھی۔ کسی قبیلے کی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حالہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے گاؤں اور باپ کا نام بتایا تو شیر خان نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ وہ اس کے خاندان کو جانتا تھا۔ آج تمہاری بارات تھی؟
حالہ نے صرف سسکی بھری، اور تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئیں جس نے تمہیں اس ویرانے میں لا کر چھوڑ دیا؟ حالہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیا سوچ کر تم گھر سے نکلی تھی؟ وہ ایک دفعہ سے پھر پر چل لایا کہ جو شخص تمہیں گھر سے بھگا کر تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں کبھی تحفظ اور عزت دے سکتا ہے؟ حالہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابو سے سیدھا اس کے باپ کے گھر لے کر جا رہا ہے، اور وہاں جو طوفان برپا ہونے والا تھا اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ جیپ کا سفر حالہ کے لیے اذیت ناک تھا، لیکن شیر خان کی خاموشی اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، اور شیر خان ایک جلاد کی طرح اسٹیئرنگ وہیل تھامے ہوئے تھا۔ جس جیپ اس کی گلی میں مڑی تو دور سے ہی اپنے گھر کے باہر ہجوم دیکھ کر حالہ کا دل ڈوب گیا۔ وہاں شادی کا سما نہیں تھا، وہاں ماتم کا عالم تھا۔ بارات کے لیے لگائی گئی روشنیاں بجھا دی گئی تھیں، اور چند لوگ برآمدے میں افسردہ کھڑے تھے۔ جیپ رکتے ہی شیر خان اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ چلو، اس کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اسی لمحے گھر سے ایک نوجوان آنکھوں میں خون اترے باہر نکلا۔ وہ حالہ کا بھائی اسلم تھا۔ اپنی بہن کو روسی لباس میں ایک اجنبی روبدار شخص کے ساتھ دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ حالہ، وہ چیخا، تو زندہ ہے تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ بھائی، حالہ اس کی طرف لپکی، بھائی بابا کہاں ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بابا؟ اسلم نے ایک وحشی قہقہ لگایا۔ کون سا بابا؟ تو نے مار دیا اسے، ہسپتال میں ہے وہ تیری وجہ سے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ الفاظ بم بن کر حالہ پر گرے، وہ وہیں دہلیز پر گر گئی۔ نہیں، میرے بابا؟ ہاں، تمہاری بارات واپس چلی گئی، تمہارے اس کرتوت کی وجہ سے ہمارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ اسلم نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کی نظریں اب شیر خان پر تھیں جو خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ بھاگی تھی نا تو؟ بول۔ بھائی میری بات سنو، چپ کر جا۔ ہمارے لیے تو اسی وقت ہی مر گئی تھی جب تو نے گھر سے قدم نکالا۔ اسلم نے اسے دھکا دیا۔ چلی جا یہاں سے، تمہارا ہمارے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں۔ حالہ روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے بھائی، ایک بار، صرف ایک بار بابا سے ملنا چاہتی ہوں، ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی۔ نہیں ملنا بابا نے تم سے۔ اسلم دھاڑا، تمہاری وجہ سے بابا یہاں تک پہنچے ہیں، وہ تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسلم نے مڑ کر شیر خان کو دیکھا، اور تم کیوں لائے ہو اسے یہاں؟ ہمارا تماشا بنوانے؟ لے جاؤ اسے، اس نے تمہیں بلایا تھا نا۔ شیر خان نے جو اب تک خاموش تھا اپنی سرد نگاہیں اسلم پر مرکوز کی۔ دیکھو میں کچھ نہیں جانتا، اسلم شیر خان پر چلایا۔ وہ اس وقت شیر خان کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ تم لوگ امیر لوگ غریبوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، لے جاؤ اسے یہاں سے ورنہ خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حالانکہ شیر خان تو ان کی عزت بچا کر حالہ کو یہاں تک لایا تھا، مگر اس وقت کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ شیر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ گاؤں کے ماحول کو سمجھتا تھا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر حالہ کا بازو، جو اب بے جان سی ہو چکی تھی، اپنی سخت گرفت میں لیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اسلم آخری بار چیخا، ہمارے لیے حالہ مر چکی ہے۔ شیر خان اسے واپس جیپ کی طرف کھینچ لایا۔ حالہ میں اب مزاحمت کی کوئی سکت باقی نہیں رہی تھی، وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ نہیں، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ شیر خان نے اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیپ تیزی سے ریورس ہوئی اور اسی اندھیری سڑک پر واپس روانہ ہو گئی، پیچھے ایک ٹوٹا ہوا خاندان اور برباد ہوتی عزت کی داستان چھوڑ کر۔ جیپ ایک بار پھر ویران سڑک پر دوڑ رہی تھی، حالانکہ سسکیاں اب خاموش آنسوؤں میں بدل چکی تھیں۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ باپ کی حالت اور بھائی کے الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، وہ ہر ایک سے ٹھکرائی جا چکی تھی۔ اچانک شیر خان نے جیپ کو سڑک کے کنارے ایک جھٹکے سے روکا۔ حالہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اترو، شیر خان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ حالہ سمجھ نہیں پائی، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے کہا اترو، وہ دھاڑا۔ حالہ کانپتے ہوئے جیپ سے اتری اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ شیر خان بھی اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب کہاں جاؤں؟ حالہ نے ٹوٹی آواز میں پوچھا، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ پھر اس نے ہمت جمع کر کے شیر خان کو کہا، جاؤ، تم چلے جاؤ، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شیر خان نے حقارت سے اسے دیکھا۔ واہ،
میں نے اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگائی ہے، اپنے بابا کو موت کے بستر پر پہنچا دیا، اب میں موت کو گلے سے لگاؤں گی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ شاہ خان کی آواز غصے سے بھرپور تھی۔ پہلے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہو، اب ایک اور غلطی کرنے جا رہی ہو، خودکشی؟ اور کیا کروں؟ وہ چیخی۔ میرا بھائی مجھے مار دے گا، میرے بابا مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ تمہیں سب کچھ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شیر خان کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اب وہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالہ مایوسی سے سر جھکا لیا۔ تو پھر مجھے یہیں چھوڑ دو اور چلے جاؤ تم۔ شیر خان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں کسی بھی لڑکی کو یوں سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حالہ نے حیرت سے سر اٹھایا، کیونکہ میری تربیت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے بے رحمی سے بات مکمل کی۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر کوئی ترس آ رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، حالہ نے ضد کی۔ میں تمہارے ساتھ کہاں جاؤں گی؟ کیوں جاؤں گی؟ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ مجھے مار دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ تم بھی مجھے مار دو، لیکن اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ۔ شیر خان مذاق نہیں کرتا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ حالہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، میرے قریب مت آنا۔ اسی لمحے شیر خان نے اپنی سخت گرفت میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حالہ کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں جیسے ٹوٹنے لگی۔ آہ! اس کے منہ سے تکلیف دہ چیخ نکلی۔ حالہ کے آنسو ایک بار پھر زاروں قطار بہنے لگے۔ بیٹھتی ہو گاڑی میں یا نہیں؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ حالہ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ اس کا سارا عزم، ساری عزت کافور ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جلدی سے بیٹھو۔ وہ اسے کھینچتا ہوا واپس جیپ تک لایا اور اسے سیٹ پر تقریباً پٹخ دیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اس سے پہلے کہ حالہ سنبھل پاتی، جیپ ایک بار پھر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ جیپ مین روڈ سے ہٹ کر ایک کچے ناہموار راستے پر مڑ گئی۔ حالہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ راستہ نہ تو گاؤں کی طرف جاتا تھا اور نہ ہی شہر کی طرف۔ یہ ایک انجان ویران سڑک تھی جس کے دونوں طرف تاریک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، اتنی دھیمی کہ بمشکل سنی جا سکے۔ شیر خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ کسی سنگ تراش کا تراشا ہوا مجسمہ لگ رہا تھا، سخت اور بے تاثر۔ اس کی نظریں سختی سے سامنے والے راستے پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اس پہر ایک دلہن کے لباس میں ملبوس لڑکی کو، جسے اس کے بھائی نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہو، سیدھا حویلی لے کر جانا ایک طوفان برپا کر دے گا۔ اس کی ماں، اس کی 2 جوان بہنیں اور سب سے بڑھ کر اس کے دادا جان۔ وہ 1000 سوال کریں گے۔ خان فیملی کی عزت کا سوال اٹھے گا، اور وہ اس وقت کسی بھی قسم کا تماشا نہیں چاہتا تھا۔ جیپ ایک بڑے کالے لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی۔ شیر خان نے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ ایک بوڑھا چوکیدار جو شاید سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور بھاگتا ہوا آیا۔ اپنے مالک کو دیکھ کر اس نے تیزی سے سلام ٹھوکا اور بھاری گیٹ کو دھکیل کر کھول دیا۔ جیپ اندر داخل ہوئی تو ایک وسیع و عریض فارم ہاؤس کا منظر سامنے آیا۔ یہ جدید طرز پر بنا ہوا تھا، لیکن اس وقت رات کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ایک ہیبت ناک تاثر دے رہا تھا۔ یہ شہر اور گاؤں کے ہنگاموں سے دور شیر خان کا ذاتی ٹھکانہ تھا، جہاں وہ اکثر شکار کے بعد یا دنیا سے دور چند لمحے سکون سے گزارنے کے لیے آتا تھا۔ اس نے جیپ پورچ میں روکی اور انجن بند کر دیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ حالہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ شیر خان اترا اور گھوم کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اترو۔ حالہ اپنی جگہ پر جمی بیٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ سوال مت کرو۔ شیر خان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ اور شور مچانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اندر چلو۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا بڑے سے مرکزی دروازے تک لایا۔ جیپ سے چابیاں نکال کر تالا کھولا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ اس نے لائٹ آن کی۔ لاؤنج بہت وسیع اور شاندار تھا۔ مہنگا فرنیچر، دیواروں پر بڑی بڑی پینٹنگز اور پوری دیوار پر شکار کی ٹرافیاں آویزاں تھیں۔
حالہ اس شان و شوکت اور ویرانی کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ شیر خان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سرخ روسی جوڑا، یہ بکھرے بال، یہ آنسوں سے لتھڑا چہرہ۔ وہ خود کو ایک عجیب نہ حل ہونے والی مشکل میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا کروں؟ کہاں لے کے جاؤں؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑا۔ اس کا سارا غصہ اس لڑکی پر ہی اتر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پڑا تھا۔ اس لڑکے کا نمبر دو مجھے۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا نمبر؟ ڈرامہ مت کرو، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز پورے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ وہی جس نے تمہیں تمہاری شادی کے دن بلایا تھا، جس کے لیے تم اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، اور وہ خود تمہیں لینے ہی نہیں آیا۔ حالہ کے آنسو پھر سے اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ نمبر بند ہے یا کھلا۔ شیر خان غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نمبر دو مجھے۔ وہ ڈرتی سہمی آواز میں انتہائی معصومیت سے بولی۔ میں نے کال کی تھی، بہت بار کی تھی، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ نمبر دو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک دم پھر غصے سے چلایا۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا۔ حالہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے روسی لباس کے اندر کہیں چھپائے گئے چھوٹے سے پرس سے اپنا موبائل فون نکالا۔ اس کی انگلیاں اتنی بری طرح سے کانپ رہی تھیں کہ وہ اسکرین کو ان لاک بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ لاؤ ادھر۔ شیر خان نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ نہیں پلیز۔ شیر خان نے اس کی التجا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور فون کی کال ہسٹری کھولی۔ سب سے اوپر ایک ہی نام سیف تھا۔ اس نام کے آگے درجنوں مس کالز کی فہرست تھی۔ شیر خان نے اس نمبر پر نظر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ جیسے نمبر کو دوبارہ دیکھا، پھر تیسری بار ہر ہندسے کو غور سے پڑھا تو اس کے آسان قطع ہو گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی نہیں کانپے تھے لرز گئے۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے فون سے وہ نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی نہیں گئی۔ وہی کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ اس نے کال کاٹ کر دوبارہ ملایا، پھر 100 بار ملایا۔ وہی جواب، نمبر پاور آف جا رہا تھا۔ شیر خان جانتا تھا کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ نمبر اب کبھی نہیں چلے گا۔ اس نے حالہ کا فون اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی اسکرین تڑک گئی۔ حالہ نے یہ سب دیکھ کر خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شیر خان نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ اس لڑکی کی بربادی کا سبب کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا ہی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ غصہ، شرمندگی اور ایک شدید احساس جرم اس پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر حالہ کو دیکھا جو کونے میں سمٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ اب شیر خان کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سب سے بڑا قصوروار وہی ہے۔ شیر خان نے وہ ٹوٹا ہوا فون بے دردی سے شیشے کی میز پر پھینکا۔ شیشے اور پلاسٹک کے ٹکرانے کی آواز اس پرسکون مگر ہیبت ناک فارم ہاؤس کے لاؤنج میں گونج اٹھی۔ حالہ جو پہلے ہی کونے میں سہمی بیٹھی تھی اس آواز سے بری طرح اچھلی۔ شیر خان کے چہرے پر غصے، بے یقینی اور ایک عجیب سی شکستگی کے تاثرات تھے۔ وہ نمبر اس کے خاندان کی عزت پر ایک سوالیہ نشان بن کر ابھرا تھا۔ اس لڑکی کی بربادی کا سبب کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی تھا۔ وہ شیر خان جو اپنی انا اور خاندانی وقار کے لیے مشہور تھا، آج ایک ایسی لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جو اس کے اپنے خاندان کے گناہوں کا زندہ ثبوت تھی۔ حالہ نے ہمت کر کے سسکتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں زندہ رہنے دیا؟ اس سے اچھا تھا آپ مجھے وہیں سڑک پر مرنے دیتے۔ شیر خان اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ زندہ؟ وہ ایک تلخ قہقہہ لگا کر بولا۔ تم کہاں زندہ ہو لڑکی؟ تم تو اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے اپنے باپ کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ اس نے حالہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا فون جیب سے نکالا اور ایک نمبر ملایا۔ حالہ خوف سے دیکھ رہی تھی کہ ظالم شخص اب کیا کرنے والا ہے۔ سلام امام صاحب، شیر خان کی آواز گہری اور فیصلہ کن تھی۔ جی شیر خان بات کر رہا ہوں، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، کیا آپ ابھی میرے فارم ہاؤس پہنچ سکتے ہیں؟
آب حیات والے راستے پر جو ہے۔ فون کی دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو شیر خان بولا، جی فوراً، ایک نکاح پڑھوانا ہے۔ نکاح کا لفظ حالہ کے کانوں میں سیسا بن کر اترا تھا۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس ویرانے میں رات کے اس پہر کس کا نکاح؟ شیر خان نے فون بند کیا اور اسے گھور کر دیکھا، جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نکاح؟ وہ بے یقینی سے کانپتی ہوئی بولی، کس کا نکاح؟ شیر خان اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ حالہ کے دل کی دھڑکنوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ یہاں اور کون ہے؟ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ یہاں میں ہوں اور تم ہو۔ ایک لمحے کے لیے حالہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا۔ نہیں، وہ وحشت سے چیخی، نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے؟ پاگل میں نہیں، تم ہو، اس نے بات جیسے لہجے میں کہا۔ جب تم اس دھوکے باز کے ایک جھوٹے وعدے پر گھر سے بھاگی تھی، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ پیچھے کو گھسیٹنے لگی۔ میں اس قابل نہیں، خدا کے لیے یہ بات تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم اس قابل ہو یا نہیں ہو۔ شیر خان کی آواز اتنی بلند تھی کہ حالہ کانپ کر رہ گئی۔ تو کیوں؟ وہ روتے ہوئے چیخی، آخر کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ پر یہ ظلم؟ آپ تو مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے مارا، سل۔ شیر خان ہنسا۔ وہ ہنسی اتنی زہریلی تھی کہ حالہ سہم گئی۔ میں تم پر ظلم نہیں، احسان کر رہا ہوں لڑکی۔ احسان؟ اس نے غصے سے لاؤنج میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس حالت میں، اس روسی جوڑے میں جسے تمہارے گھر والوں نے ٹھکرا دیا ہے، اپنے ساتھ حویلی لے جا سکتا ہوں؟ حالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں لے جا سکتا، وہ دھاڑا۔ وہاں میری ماں ہے، میری 2 جوان بہنیں ہیں، میرے دادا دادی ہیں۔ ان کے سامنے تمہیں کس حیثیت سے پیش کروں گا؟ ایک آوارہ لڑکی، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی جسے اس کا عاشق سڑک پر چھوڑ گیا؟ تو مجھے جانے دے۔ حالہ نے التجا کی، مجھے یہیں چھوڑ دے، میں کہیں چلی جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ شیر خان نے جھک کر اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ حالہ کی چیخ نکل گئی۔ میں تمہیں اس طرح سڑک پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کیونکہ میری تربیت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ لیکن اگر تم شیر خان کی بیوی بن کر، خان فیملی کی عزت بن کر اس حویلی میں قدم رکھو گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ یہ شادی نہیں ہے، حالہ نے کانپتے ہوئے کہا، یہ ایک سودا ہے۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، شیر خان نے بے رحمی سے کہا۔ نکاح کرنا ضروری ہے۔ حالہ کی آنکھوں میں ایک آخری امید کی کرن جاگی۔ آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ شیر خان ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ آپ جانتے ہیں نا اسے؟ حالہ کی آواز میں اب التجا تھی۔ جس کا نمبر آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ شیر خان کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب تھی۔ تو یہ سب ایک دھوکہ تھا؟ آپ کے خاندان نے مل کر مجھے برباد کیا ہے؟ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، شیر خان نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ برباد تم اپنی بے وقوفی اور نادانی سے ہوئی ہو۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولا، اور ایک بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں اب صرف سرد موری تھی۔ میں تم سے نکاح ضرور کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سچے دل سے اپنی بیوی مان لوں گا۔ یہ نکاح صرف ایک پردہ ہوگا، ایک پروف تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے، اور اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کے لیے۔ مجھے ثبوت کی ضرورت ہے۔ حالہ نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ اب اٹھو، اس نے حکم دیا، اور اپنے آنسو صاف کرو۔ امام صاحب آتے ہی ہوں گے۔ اور ہاں، اس نے اس کے سرخ جوڑے کو حقارت سے دیکھا، اس جوڑے میں نکاح ہوگا جس میں تم اپنی عزت کا جنازہ نکالنے چلی تھی۔ امام صاحب کے جانے کے بعد فارم ہاؤس پر ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حالہ جو اب قانونی طور پر شیر خان کی بیوی تھی، اسی جگہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی جہاں اس نے مجبوراً قبول ہے کہا تھا۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا اب اسے کفن لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور اس کی جگہ ایک خالی پتھرائی ہوئی وحشت نے لے لی تھی۔ شیر خان کچھ دیر فون پر کسی سے دھیمے مگر سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حالہ اس کے الفاظ نہیں سمجھ سکی، لیکن اس کے لہجے میں چھپا حکم اور غصہ واضح تھا۔ فون بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ اٹھو۔ حالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اٹھو۔ اس بار اس کی آواز میں وہی جانی پہچانی گرج تھی۔
حالہ کانپ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو؟ کہاں؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید اسے خود بھی سنائی نہ دی ہو۔ جہاں تمہارا نیا ٹھکانہ ہے، شیر خان نے بے رحمی سے کہا۔ حویلی؟ نہیں، حالہ نے پہلی بار مزاحمت کی۔ مجھے وہاں مت لے کر جائیں، خدا کے لیے میں ان سب کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ مجھ سے نفرت کریں گے، وہ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ قبول؟ شیر خان طنزیہ ہنسا۔ تمہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم شیر خان کی بیوی ہو اور یہ حیثیت تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن آپ تو خود مجھے… میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ شیر خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن دنیا کی نظروں میں تم میری بیوی ہو اور میرے گھر میں رہنے کے لیے یہ ثبوت کافی ہے۔ اب ایک لفظ مزید نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے حالہ کا ہاتھ نہیں پکڑا، لیکن اس کے چلنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ حالہ خوفزدہ ہو کر ایک قیدی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جیپ کا سفر اس بار پہلے سے بھی زیادہ اذیت ناک تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، پاؤں پھوٹنے میں بھی کچھ وقت باقی تھا جب جیپ ایک بہت بڑے قدیم اور شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ یہ خان حویلی تھی۔ چوکیداروں نے اپنے مالک کی جیپ کو دیکھتے ہی فوراً بھاری بھرکم گیٹ کھول دیے۔ شیر خان جیپ سے اترا اور حالہ کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ اس طرح سرخ لباس میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ جیپ سے اتری۔ جیسے ہی انہوں نے حویلی کے مرکزی دروازے پر قدم رکھا، وہ کھل گیا۔ شاید ملازم جاگ رہے تھے یا شیر خان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سامنے ایک وسیع و عریض دیوان خانہ تھا۔ حویلی کے اندر کی شان و شوقت فارم ہاؤس سے کہیں زیادہ تھی۔ ہر چیز سے خاندانی عمارت اور روب ٹپک رہا تھا۔ لیکن اس وقت دیوان خانے میں کوئی ملازم نہیں، بلکہ ایک ادھیڑ عمر باروب خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر شدید پریشانی اور غصہ تھا۔ وہ شیر خان کی ماں تھی، خانم۔ ان کے ساتھ ہی 2 نوجوان لڑکیاں جو شاید اس کی بہنیں تھیں، سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جیسے ہی خانم کی نظر شیر خان پر پڑی تو انہوں نے سکون کا سانس لینا چاہا، لیکن پھر ان کی نظریں شیر خان کے پیچھے کھڑی عروسی لباس میں ملبوس بکھرے حلیے والی حالہ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے پورے دیوان خانے پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شیر خان کی دونوں بہنیں سونیا اور رابعہ اپنے بھائی کی دلہن ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ شیر خان، خانم کی آواز کسی زخمی شیرنی کی طرح گونجی۔ یہ سب کیا ہے؟ شیر خان پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا۔ حالہ اس کے پیچھے پیچھے کانپتی رہی۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ خانم اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ان کی آنکھیں حالہ کا جائزہ لے رہی تھی، حقارت اور بے یقینی سے۔ اس حلیے میں، رات کے اس پہر؟ اماں، شیر خان کی آواز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور گہری تھی۔ یہ دلہن ہے میری۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بم تھا جو اس پرسکون حویلی میں پھٹا تھا۔ دلہن؟ خانم نے چیخنا چاہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ آج ہی میں نے اس سے نکاح کیا ہے، شیر خان نے بغیر کسی تاثر کے اعلان کیا۔ نکاح؟ خانم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کس سے پوچھ کر؟ ہمیں بتائے بغیر؟ وہ بھی اس لڑکی سے؟ ان کی انگلی حالہ کی طرف اٹھی۔ ایسے ہی کسی بھی راہ چلتی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے اسے تم خان فیملی کی بہو بنا دو گے؟ خانم غصے سے کانپ رہی تھی۔ تم جانتے ہو شیر خان، تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں خاندانی لڑکیوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے؟ کیا خاندان ہے اس لڑکی کا، کچھ جانتے ہو تم؟ حالہ نے اپنی نظریں زمین میں گاڑ دیں۔ اسے لگا جیسے وہ زمین میں دھنس جائے گی۔ اس کا حلیہ تو دیکھو۔ خانم اب حالہ کے قریب آ گئی تھی۔ یہ تو گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہے، خدا جانے کون ہے، کیا ہے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں کبھی عزت کی پاسدار نہیں بنتی۔ یہ الفاظ حالہ کے دل پر لگے، وہی الفاظ جو اس کا بھائی بھی کہہ چکا تھا، وہی الفاظ جو شیر خان کہہ چکا تھا۔ بس کریں ماں جان۔ شیر خان کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی تنبیہ تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ کیا مطلب؟ خانم پیچھے نہیں ہٹی۔ تم اس خاندان کے وارث ہو، تم کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تم نے ہماری عزت، قصور صرف اس لڑکی کا نہیں۔ شیر خان نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کو چونکا دیا۔ خانم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم اسے جانتے ہو؟ شیر خان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف حالہ کی طرف دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔
میں مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ حالہ شیر خان ہے اور آج سے اسی حویلی میں میرے کمرے میں رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بوڑھی ملازمہ کو آواز دی، مائی سکینہ، بھابھی کو کمرے میں لے جاؤ۔ بھابھی کا لفظ سن کر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خانم نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شیر خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے خاندان کی روایات کو پامال کیا۔ شیر خان نے اپنی ماں کے الفاظ کو نظر انداز کیا اور حالہ کو سخت نظروں سے دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ملازمہ کے ساتھ چلی جائے۔ حالہ ایک مرے ہوئے قدموں کے ساتھ ملازمہ کے پیچھے چل پڑی، اپنے پیچھے ایک طوفان چھوڑ کر جس کی ابھی صرف ابتدا ہی ہوئی تھی۔ بی بی، یہ خان صاحب کا کمرہ ہے، مائی سکینہ نے ایک بھاری نقش و نگار والے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ حالہ کو اندر داخل کر کے فوراً ہی باہر نکل گئی، جیسے وہ خود بھی اس طوفان کی زد میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ دروازہ ایک دھیمی آواز کے ساتھ بند ہوا اور حالہ کو لگا جیسے وہ کسی پنجرے میں قید ہو گئی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ کمرہ اتنا وسیع تھا کہ اس کا چھوٹا سا گھر اس میں سما جاتا، لیکن اس کے برعکس یہ کمرہ شیر خان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ وہ جتنا وجیح، باروب اور سنجیدہ شخصیت کا مالک تھا، اس کا کمرہ اتنی ہی نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر، ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ اور ایک خاموش طاقت کا احساس تھا۔ گہرے بھورے رنگ کا شاہانہ فرنیچر، دیواروں پر قیمتی خطاطی اور ایک طرف کتابوں سے بھری الماری، ہوا میں سندل کی ایک دھیمی مردانہ خوشبو رچی تھی۔ سچ میں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی انتہائی نفیس اور منظم انسان رہتا ہے۔ حالہ نے اپنے سرخ شکن آلود جوڑے کو دیکھا۔ وہ اس صاف ستھرے پرسکون کمرے میں ایک بدنما داغ کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ شخص جس کا روب اور حکم پورے خاندان پر چلتا تھا، آج ایک لڑکی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے سارا خاندان اس سے ناراض تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے جو منظر دیکھا اس سے واضح ہو گیا تھا کہ شیر خان نے بہت بڑا اور غلط قدم اٹھایا ہے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے بے یقینی اور نفرت تھی۔ سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شیر خان نے خاندانی روایات کو پامال کر دیا ہے۔ وہ ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شاہانہ بستر پر بیٹھ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ ایک بار پھر آہستگی سے کھلا۔ حالہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اسے لگا شیر خان آ گیا۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لیں، لیکن آنے والی آواز سخت نہیں بلکہ نرم تھی۔ ماشاء اللہ۔ حالہ نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ سامنے ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی جن کے چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن آنکھوں میں ایک شفقت بھری چمک تھی۔ وہ شیر خان کی دادی تھی جنہیں سب بی اماں کہتے تھے۔ بی اماں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے حالہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی معصومیت، اس کی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت کو وہ ایک ہی نظر میں بھانپ گئی۔ میرے شیر خان کی دلہن تو بہت پیاری ہے۔ بی اماں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ لمس، یہ نرمی، حالہ جو گھنٹوں سے صرف نفرت اور غصہ اور تھپڑ برداشت کر رہی تھی، اس شفقت پر پھوٹ پڑی۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگی۔ ارے ارے، روتے نہیں بیٹی۔ بی اماں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آرام سے بیٹھو، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اسے بستر پر بٹھایا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی اماں اس کے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں کہ نیچے سب ناراض ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو کچھ ہی دنوں میں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ شیر خان نے کیا ہے نا تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ بی اماں اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ سچ میں اتنی معصوم اور حسین تھی کہ بی اماں کا دل بسیج گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس معصومیت کی وجہ سے وہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی تباہ کر ڈالی۔ تم آرام سے بیٹھو، بی اماں اٹھتے ہوئے بولی۔ میں بھیجتی ہوں شیر خان کو بھی۔ وہ نہیں، شیر خان کا نام سنتے ہی حالہ وحشت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے، روتے ہوئے ایک دم سے بی اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بی اماں، مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ بی اماں نے حیرت سے اس خوفزدہ گڑیا کو دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، حالہ نے التجا کی۔ خدا کے لیے مجھے آپ کے کمرے میں لے چلیں۔ وہ بہت غصہ کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ بی اماں نے اس معصوم لڑکی کو دیکھا
جس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور ان کا دل دہل گیا۔ مارتے ہیں؟ بی اماں نے بے یقینی سے پوچھا۔ شیر؟ بی اماں، ایک گہری سرد اور جانی پہچانی آواز نے انہیں ٹوکا۔ دروازہ جو بی اماں کے آنے پر پوری طرح بند ہوا تھا اب مکمل طور پر کھلا تھا۔ شیر خان چوکھٹ پر کھڑا تھا، اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا، لیکن اس کی آنکھیں جو سیدھی حالہ پر مرکوز تھی کسی شکاری جانور کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے حالہ کی آخری بات، اس کی شکایت صاف سنی تھی۔ حالہ کا خون رگوں میں ہی منجمد ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گھٹی گھٹی چیخ ماری اور بی اماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ ان کی شال مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ شیر خان، بی اماں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے پوتے کے اس روپ سے واقف نہیں تھی۔ تم آ گئے؟ جی بی اماں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہر قدم پر حالہ کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی کو مجھ سے زیادہ آپ کی صحبت پسند آ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، لیکن آواز اتنی اسپاٹ تھی کہ بی اماں بھی ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دیکھو تو صحیح شیر، بی اماں نے حالہ کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کے پیچھے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یہ بچی ہے ابھی اور تم سے ڈر گئی ہے۔ شیر خان حالہ کے بالکل قریب آ کر رکا، جو بی اماں کی آڑ لیے ہوئے تھی۔ میں اس کا شوہر ہوں بی اماں، کوئی بھوت پریت نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کر اس کی یہ حالت ہو جائے۔ شیر خان، بی اماں نے اب سختی سے کہا۔ انہیں اپنے پوتے کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے اس معصوم گڑیا کو اتنا کیوں ڈرا رکھا ہے؟ حالہ نے بی اماں کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی انگلیاں ان کے گوشت میں دھنس گئی۔ یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنے کمرے میں لے جاؤں، بی اماں نے شکایت کی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ شیر خان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سرخ شعلے بھڑکے۔ اس نے حالہ کو گھورا۔ اچھا؟ حالہ نے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ میں کان کھینچوں گی تمہارے، بی اماں نے غصے سے کہا، اگرچہ ان کا لہجہ اب بھی بزرگوں والی شفقت لیے ہوئے تھا۔ اگر اب ہماری اس معصوم سی گڑیا دلہن کو ڈرایا تو یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے دشمنوں کی بیٹی نہیں۔ شیر خان نے گہری سانس لی۔ وہ اس وقت بی اماں سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ واحد تھی جنہوں نے حویلی میں اس کے اس قدم کی لاج رکھی تھی۔ اس نے زبردستی اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، جو مسکراہٹ سے زیادہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ بی اماں، آپ تو خواہ ناراض ہو رہی ہیں۔ مجھ سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے۔ ان کا ڈرنا بھی جائز ہے، دنیا ڈرتی ہوگی، تمہاری بیوی کو نہیں ڈرنا چاہیے، بی اماں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اچھا بابا، نہیں ڈراتا، شیر خان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں حالہ پر تھیں۔ آپ اب آرام کریں، رات بہت ہو گئی ہے، میں سنبھال لوں گا اپنی بیوی کو، سنبھال لوں گا۔ پر اس نے جو زور دیا اس سے حالہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ بی اماں کچھ مطمئن ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، یہ اب ہماری عزت ہے اور بہت نازک ہے۔ وہ مڑی اور حالہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فکر نہ کرو بچی، یہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا۔ حالہ نے آنکھیں کھولی، ان میں آنسو اور التجا تھی۔ وہ بی اماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کو دیکھتا ہے۔ بی اماں مسکراتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آرام کرو تم دونوں۔ جیسے ہی بی اماں نے دروازے سے قدم باہر رکھا، حالہ کی آنکھوں میں وحشت لوٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس ظالم شخص کے رحم و کرم پر ہیں۔ بی اماں کے قدموں کی آواز جیسے جیسے دور ہوتی گئی، کمرے کا ماحول اتنا ہی خوفناک ہوتا گیا۔ جیسے ہی بی اماں نے شیر خان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا، ان کے چہرے کی نرمی ایک گہری سنجیدگی میں بدل گئی۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی۔ انہیں اندازہ تھا کہ جس طوفان کو وہ اوپر پرسکون کر کے آئی ہیں، اس سے بڑا طوفان نیچے دیوان خانے میں ان کا منتظر ہے۔ وہ بھاری قدموں سے لکڑی کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ حویلی اس وقت رات کے آخری پہر میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن دیوان خانے کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ جیسے ہی وہ آخری سیڑھی پر پہنچی، انہیں وہ سب مل گئے جن کا انہیں اندیشہ تھا۔ خانم صوفے پر غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ سونیا اور رابعہ خوف اور تجسس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی ماں کے پاس کھڑی تھی، اور سب سے اہم حویلی کا سربراہ
شیر خان کے دادا غیور خان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ان کا وجود اس حویلی کی پرانی سخت روایات کا مظہر تھا۔ بی اماں کے قدموں کی آہٹ پر سب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ملائیں آپ اس عزت سے؟ خانم نے زہر خون لہجے میں پہلا وار کیا۔ کیا دیکھا آپ نے اماں جی؟ کیا ہیرا چن کر لایا ہے میرا بیٹا؟ بہو ہے وہ اس گھر کی، بی اماں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اور غیور خان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ بہو؟ خانم کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے بہو کہہ رہی ہیں؟ اماں جی آپ نے اس کا حلیہ نہیں دیکھا، اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، وہ تو گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہے۔ خدا جانے کس کی عزت پامال کر کے آئی ہے جسے میرا بیٹا سمیٹ کر لے آیا۔ اماں وہ تو بھائی جان سے کتنا ڈر رہی تھی، رابعہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایسے تو وہ بالکل معصوم لگ رہی تھی۔ تم چپ کرو، خانم اپنی بیٹی پر گرجی۔ تمہیں کیا پتا معصومیت اور مکاری کا فرق؟ آج تک اس حویلی میں خاندانی لڑکیاں آئی ہیں، ان کے خاندان، ان کے نسب کا پتہ ہوتا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ خانم بس کرو۔ یہ آواز غیور خان کی تھی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی سرد نگاہیں سیدھی اپنی بیوی بی اماں پر پڑی۔ آپ اوپر گئی تھی؟ ان کی آواز کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ آپ نے بات کی ہے اس لڑکی سے؟ جی، بی اماں نے ہمت سے جواب دیا۔ بات کی ہے تو کیا سچ ہے؟ غیور خان نے پوچھا۔ کیا شیر خان نے سچ میں ہمارے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے؟ کیا اس نے سچ میں ہمارے خون، ہماری نسل میں ایک ایسی لڑکی کو شامل کر دیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں؟ غیور خان، بی اماں کا لہجہ اب سخت ہو گیا۔ آپ اپنے پوتے کو نہیں جانتے؟ میں جانتا تھا، غیور خان گرجے۔ میں شیر خان کو جانتا تھا جو باپ کے مرنے کے بعد اس خاندان کا ستون بنا۔ میں اس شیر خان کو جانتا تھا جس کے لیے خاندانی وقار سب سے اہم تھا۔ میں اس شیر خان کو نہیں جانتا جو رات کے اندھیرے میں کسی آوارہ لڑکی کو بیاہ کر حویلی لے آئے اور اسے اپنی بیوی قرار دے دے۔ وہ آوارہ نہیں ہے، بی اماں نے سختی سے کہا۔ ایک بچی ہے وہ، معصوم اور ڈری ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نے صرف وحشت دیکھی ہے۔ وحشت؟ خانم نے طنز کیا۔ اپنے گناہوں کی وحشت ہوگی، ورنہ ایک شریف لڑکی رات کو سڑک پر دلہن کے جوڑے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ تو شیر خان ہی بتائے گا، بی اماں نے کہا۔ تو پھر اسی سے پوچھیں۔ خانم اب روحانسی ہو رہی تھی۔ اس نے میری تربیت کو، آپ کی تربیت کو، اس خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ خان فیملی کا وارث ایک سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی لے آیا؟ بس۔ بی اماں کھڑی ہو گئی۔ ان کی آواز میں روب تھا جس کے آگے غیور خان بھی کم ہی بولتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیر خان کتنا سمجھدار اور سلجھا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی غلط لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا۔ لیکن اماں، اگر اس نے اس لڑکی کو اپنے لیے چنا ہے، اگر اس نے اسے اپنا نام دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو بہتری ہوگی نا اس میں، کوئی تو وجہ ہوگی جو ہم نہیں جانتے۔ غیور خان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، اس نے روایت توڑ دی ہے۔ اس نے ہم سے پوچھے بغیر نکاح کیا اور یہ ناقابل معافی ہے۔ معافی دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ بی اماں نے کہا۔ اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ اس کی بیوی ہے اور اس گھر کی بہو، اور آپ سب کو یہ رشتہ قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے خانم کو گھور کر دیکھا۔ خاص طور پر تمہیں خانم، اپنے بیٹے کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ لڑکی پہلے ہی بہت سہمی ہوئی ہے۔ بی اماں یہ کہہ کر مڑی۔ اب اس بحث کو ختم کرو، صبح بات ہوگی۔ وہ سب کو اسی غصے اور الجھن میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دیوان خانے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ خانم غصے سے صوفے پر گر گئیں، جبکہ اوپر اس شاہانہ کمرے میں جہاں بی اماں کے قدموں کی آواز اب مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، شیر خان نے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور اس لڑکی کی طرف مڑا جو کونے میں سمٹی کھڑی تھی۔ دروازے کے لاک ہونے کی دہاتی کلک کی آواز اس شاہانہ کمرے میں گونجی اور سیدھا حالہ کے دل پر لگی۔
وہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو چکی تھی جس کی چابی شکاری کے پاس تھی۔ بی اماں کی ڈھارس، ان کی شفقت، سب کچھ دروازے کی دوسری طرف رہ گیا تھا۔ شیر خان آہستہ سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی جس نے اپنی دادی کو دکھانے کے لیے اوڑھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سرد جلتا ہوا غصہ تھا۔ وہ سیدھا حالہ کی روح تک کو چھید رہا تھا۔ حالہ جو کونے میں کھڑی تھی دیوار سے مزید چپک گئی، جیسے وہ اس ٹھوس لکڑی میں ہی سما جانا چاہتی ہو۔ تو شیر خان نے پہلا قدم اٹھایا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز قیمتی قالین پر بھی واضح تھی۔ حالہ کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ تم شکایتیں کرنا بھی جانتی ہو؟ اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی، لیکن اس میں چھپی دھمکی کسی دھاڑ سے زیادہ خوفناک تھی۔ نہیں، حالہ کی آواز بمشکل نکلی۔ اس نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ خدا کی قسم، میں نے کچھ نہیں، جھوٹ۔ اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ ان کے درمیان اب چند انچ کا فاصلہ تھا۔ حالہ کو سندل کی وہی مردانہ خوشبو آ رہی تھی، لیکن اب اس میں غصے کی تپش بھی شامل تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے حالہ کو وحشت زدہ آواز کی نقل اتاری۔ وہ بہت غصہ کرتے ہیں، وہ مارتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ حالہ نے خوف سے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ دیا تھا جس کی وہ بیوی کہلاتی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ شیر خان نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا کہ تم بی اماں سے میری شکایت کرو گی اور وہ تمہیں اس ظالم شوہر سے بچا لیں گی؟ وہ جھکا، اس کا چہرہ حالہ کے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ حالہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے ٹھنڈے پڑتے گالوں پر محسوس ہوئی۔ اس کمرے میں اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اس حویلی میں تم صرف میری بیوی ہو، شیر خان کی بیوی نہیں، شیر خان کی قیدی، اور قیدیوں کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ مجھ پر رحم کریں۔ حالہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھ پر رحم کریں، رحم؟ شیر خان نے حقارت سے یہ لفظ دہرایا۔ رحم اس دن ختم ہو گیا جس دن تم نے اپنی بے وقوفی میں اس شخص پر اعتبار کیا تھا۔ اس کا جبڑا بھینچ گیا۔ وہ فون نمبر، وہ راز ایک بار پھر اس کے دماغ میں کوندا۔ جس دن تم اپنے باپ کی سفید داڑھی کا مان رکھنے کے بجائے گھر سے بھاگی تھی۔ حالہ نے اس کے غصے کی تپش سے ڈر کر اسے دھکا دینا چاہا، لیکن اس کے کمزور ہاتھ شیر خان کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر بے جان ہو گئے۔ مجھے مار دیں، وہ وحشت سے چیخی۔ ایک ہی بار مجھے مار دیں، لیکن روز روز اس طرح مت ماریں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ روتے روتے زمین پر گرنے لگی، لیکن شیر خان نے اسے بازوں سے پکڑ کر سختی سے کھڑا کیا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں صرف حالہ کی سسکیوں کی آواز گونجتی رہی۔ شیر خان اسے دیکھتا رہا جیسے کسی شکار کو جانچ رہا ہو۔ پھر غیر متوقع طور پر اس کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں کا غصہ ایک عجیب سی مسکراہٹ میں بدل گیا۔ یہ ایک سرد حساب کتاب والی مسکراہٹ تھی۔ بی اماں ٹھیک کہہ رہی تھیں، اس نے دھیمے تقریباً دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہیے تھا، آخر تم میری بیوی ہو۔ اس نے حالہ کو بازوں سے چھوڑ دیا۔ حالہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شیر خان نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بی اماں کو مخاطب کرنے والے لہجے میں لیکن حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کا ڈر ختم کرتا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ، یہ اچانک تبدیلی، یہ شیر خان کے تھپڑ سے زیادہ خوفناک تھی۔ حالہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی، یہ اس طوفان سے پہلے کا سکوت تھا جسے وہ جان چکی تھی۔ جیسے ہی شیر خان نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، حالہ کی آخری ہمت بھی جواب دے گئی۔ بی اماں کے جاتے ہی وہ کانپتی ہوئی چیخی اور اپنی پوری طاقت سے دروازے کی طرف بھاگنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لاک ہے۔ وہ 2 قدم سے زیادہ نہیں جا پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ سکتی، شیر خان نے اسے کمر سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ حالہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس نے بے تحاشا مچلنا، کانپنا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی،
لیکن شیر خان کے بازو فولاد کے شکنجے کی طرح اس کی کمر کے گرد کس چکے تھے۔ ڈرو نہیں، اس ظالم شخص نے اس کے کان میں جان لیوا سرغوشی کی۔ پتا ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی لمحے حالہ کو اس کا وہ زوردار تھپڑ یاد آئے تھے جب اسے سڑک پر کھا چکی تھی۔ اس کی وہی سرد بے رحم آنکھیں یاد آئیں۔ اس سرغوشی نے حالہ کے جسم سے رہی سہی جان بھی نچوڑ لی۔ اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔